بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 97ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے عمل خالص۔ یہ صفحہ نمبر 46 ہے، اس کے نیچے میں ہے عمل خالص، اور یہ شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کچھ منتخب ابواب فارسی کی دوسری کتاب میں شامل کیے گئے ہیں، اسی میں سے ایک ہی ہے۔ عمل خالص، عمل خالص کا ترجمہ کریں گے نیک عمل۔ اگر تو باشی اہل ایمان، اے عزیز اگر تو ایمان والا ہے، پاک داری چار چیز تو چار چیزوں کو چار چیزوں سے پاک رکھ۔ از حسد اول تو دل را پاک دار، تو سب سے پہلے تو اپنے دل کو حسد سے پاک رکھ۔ کھیشتن را بعد ازا مومن شمار، اس کے بعد تو خود کو مومن سمجھ۔ پاک دار از کذب و از غیبت زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک رکھ، تاکہ ایمانت نیفتد در زیاں، تاکہ تیرے ایمان کو نقصان نہ پہنچے۔ پاک گرداری عمل را از ریا، اگر تو اپنے عمل کو دکھاوے سے پاک رکھے۔ شمع ایمارا تورا باشد ضیا، تو تیری شمع ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے۔ جو شکم را پاک داری از حرام، اگر تو پیٹ کو حرام غذا سے پاک رکھے۔ مرد ایماندار باشی والسلام، تو ایماندار انسان ہو جائے گا۔ والسلام، تجھ پر سلامتی ہو۔ منع از کثرت خواب و طعام، زیادہ سونے اور کھانے کی ممانعت۔ ذئاب و نان لب شکم را پر مساز، ہمچو حیواں بہر خود آخور مساز۔ تو ذئاب و نان، تو روٹی اور پانی سے، تا لب شکم را پر مساج، پیٹ کو لبوں تک نہ بھر۔ ذئاب و نان، روٹی اور پانی سے، تا لب شکم را پر مساج، تو روٹی اور پانی سے پیٹ کو لبوں تک نہ بھر۔ ہمچو حیواں بہر خود آخور مساج، جانوروں کی طرح اپنے لیے ثانی نہ بنا۔ یعنی جانوروں کو جو کھانا دیا جاتا ہے، جیسے بکری کو یا گائے بھینس کو کھانا دیا جاتا ہے نا، یعنی بھوسا جس کو ہم کہتے ہیں بھوسا، اور اس کے اندر کچھ پانی وغیرہ ملا کر ان کو دیا جاتا ہے، تو اس کو ثانی بولتے ہیں۔ جانوروں کو جو چارہ ہوتا ہے بھوسا وغیرہ، تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا مت کھا کہ جس طرح جانور لوگ ثانی کھاتے ہیں تو بھی ثانی کھانے لگے۔ ہمچو حیواں بہر خود آخور مساج، جانوروں کی طرح اپنے لیے ثانی نہ بنا۔ روز کم خور گرچہ صائم نیستی، دن میں، روز کے معنی دن میں آتے ہیں۔ روز کم خور، دن میں کم کھا، اگرچہ صائم نیستی، اگرچہ روزے دار نہیں ہے۔ قرم خور آخر بہائم نیستی، پیٹ بھر کر نہ کھا کیونکہ تو جانور نہیں ہے۔ ایک در خوابی ہمہ شب تا بروز، تو جو پوری رات اور دن چڑھے تک سوتا رہتا ہے۔ ایک در خوابی ہمہ شب تا بروز، تو جو پوری رات اور دن چڑھے تک سوتا رہتا ہے۔ بہر گور خود چراغ برفروز، اپنی قبر کے لیے چراغ روشن کرنے کی فکر کر۔ خواب و خور جز پیش انعام نیست، کھانا اور سونا جانوروں کی طریقے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خفتگاں را بہر از انعام نیست، سونے والوں کے لیے خدا کے انعام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ منع از خود آرائی و خود ستائی اور خود آرائی سے ممانعت، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ریاکاری دکھانا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ منع از خود آرائی و خود ستائی و خود آرائی سے ممانعت۔ خود ستائی پیشہ شیطان بود، خود ستائی شیطان کا کام ہے۔ ہر کی خود را کم زند مردہ بود، مرد وہ ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ تو
جو سچے معنوں کے اندر مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ گفت شیطان من ز آدم بہترم، شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کی طرف، کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اے ابلیس تو سجدہ کر، تو اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں ایسے آدمی کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو اس کی اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ گفت شیطان من ز آدم بہتر، شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، تا قیامت گشت ملعون لاجرم، اسی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے بلا شبہ ملعون ہو گیا۔ از تواضع خاک مردم می شود، عاجزی کے سبب مٹی آدم بن جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اور مٹی سے اس لیے بنے تھے کہ مٹی کی صفت کے اندر تواضع ہے، اور آگ کی صفت کے اندر علو ہے، بلندی ہے۔ جنات یہ آگ سے بنے ہیں، تو ابلیس یہ آگ سے بنا تھا، اس لیے وہ خود ستائی اور خود آرائی کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ از تواضع خاک مردم می شود، عاجزی کے سبب مٹی آدم بن جاتی ہے۔ نور نار از سرکشی گم می شود، اور نور آتش یعنی شیطان، اس لیے کہ شیطان یہ نور سے بنا ہے۔ نور نار اور نور آتش از سرکشی گم می شود، سرکشی کی وجہ سے گم ہو جاتا ہے۔ راندہ شد ابلیس از مستکبری، ابلیس تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ گشت مقبول آدم از مستغفری، اور آدم استغفار کی وجہ سے مقبول ہوئے۔ دانا پست افتد زبردستش، تو کہہ رہے ہیں دانا پست افتد زبردستش کند، دانا جو مٹی میں گرتا ہے حق تعالیٰ اس کو ابھارتے ہیں۔ تو دانا یعنی جو ہم بیج مٹی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ کیوں اگتا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کے اگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تواضع ہوتا ہے، مٹی میں اپنے آپ کو ملاتا ہے۔ دانا پست افتد زبردستش کند، دانا مٹی میں گم ہوتا ہے، دانا جو مٹی میں گرتا ہے حق تعالیٰ اس کو بھاتے ہیں۔ خوشاں چوں سر برکشد پستش کند، خوشہ جب بلند ہوتا ہے تو اس کو جھکا دیتے ہیں، یعنی جب وہ پودا اگتا ہے، مثال کے طور پر گیہوں نکلتا ہے اسی دانے سے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا یعنی اس کی بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ جھکا دیتے ہیں، یعنی اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ نشانی ابلہی، بیوقوفی کی نشانی۔ چار چیز آمد نشان ابلہی، چار چیزیں بیوقوفی کی علامت ہیں۔ باتو گوجم تا بیابی آگہی، میں تجھے بتاتا ہوں تاکہ تجھ کو واقفیت ہو جائے۔ عیب خود را بد نبینت در جہاں، دنیا میں جو شخص اپنے عیب کو برا نہیں سمجھتا، باشد اندر جستن عیب کساں، اور لوگوں کے عیب کے تلاش میں لگا رہتا ہے۔ تخم بخل اندر دل خود کاشتن، اپنے دل میں کنجوسی کا بیج بوتا ہے۔ تخم بخل تو تخم کے معنی بیج، تخم بخل اندر دل خود کاشتن، اپنے دل میں کنجوسی کا بیج بوتا ہے۔ آنگے امید سخاوت داشتن، اس پر بھی جود و سخا کی آرزو رکھتا ہے۔ ہر کے خلق از خلق او خوشنود نیست، مخلوق جس کے اخلاق سے خوش نہیں ہے۔ ہیچ قدرش بر در معبود نیست، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہر کے اورا پیشے بد خوئی بود، جس کسی کا طریقہ بدخوئی ہوتا ہے یعنی برا اخلاق، بری عادت۔ ہر کے اورا پیشہ بدخوئی بود، جس کسی کا طریقہ بدخوئی ہوتا ہے۔ کار اورا پیوستہ بدگوئی بود، اس کا کام ہمیشہ بدگوئی ہوتا ہے۔ تاکید بیاد حق، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں باش دائم اے پسر در یاد حق، اے لڑکے اللہ کی یاد میں ہمیشہ لگا رہ۔ گر خبرداری ز عدل و داد حق، اگر تو اللہ کے عدل و انصاف سے واقف ہے۔ زندہ دار از ذکر صبح و شام را، زندہ صبح و شام
اللہ کا ذکر کیا کر، زندہ دار ذکر صبح و شام را، صبح و شام کو اللہ کا ذکر زندہ رکھ، ذکر کیا کر۔ در تغافل می گزار ایام را، زندگی کے ان دنوں کو غفلت میں نہ گزار۔ یاد حق آمد غذا این روح را، اللہ کی یاد اس روح کی غذا ہے۔ مرہم آمد این دل مجروح را، اور زخمی دل کے لیے مرہم ہے۔ گر زمان غافل از رحمہ شوی، گر زمان غافل از رحمہ شوی، جس گھڑی تو اللہ سے غافل رہے گا، اندرا دم ہم دم شیطان شوی، اس وقت تو شیطان کا ساتھی ہوگا۔ مومنہ ذکر خدا بسیار گو، اے مومن اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کیا کر، تا بیابی در دو عالم آبرو، تاکہ دونوں جہاں میں عزت پائے۔ ذکر اخلاص می باید نخست، اللہ کے ذکر میں نخست کے معنی سب سے پہلے، ذکر اخلاص می باید نخست، اللہ کے ذکر میں سب سے اول اخلاص چاہیے۔ ذکر بے اخلاص کے باشد درست، ذکر خلوص دل کے بغیر کب درست ہوتا ہے۔ ہست ہر عضو را ذکر دیگر، ہر عضو کے لیے جدا جدا ذکر کا طریقہ ہے۔ تو کہہ رہے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو اعضاء ہیں، تو انسان کے ہر عضو کا الگ الگ ذکر ہے، ہر عضو کے لیے ذکر ہے۔ تو زبان کا الگ ذکر ہے، ہاتھ کا الگ ذکر ہے، پیر کا الگ ذکر ہے۔ تو کیسے ذکر ہے اس کو بتلا رہے ہیں۔ ہفت اعضاء ہس ذاکر اے پسر، اے لڑکے 7 اعضاء ذکر کرنے والے ہیں۔ تو انسان کے 7 اعضاء ذکر کرنے والے ہیں، اور ہر ایک کا ذکر کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، آنکھوں کا ذکر اللہ کے خوف سے رونا ہے۔ بعض در آیات او نگریستن، پھر اس کی نشانیوں کو دیکھنا اور اس میں غور کرنا ہے۔ یاری ہر عاجز آمد ذکر دست، ہاتھ کا ذکر عاجز کی مدد کرنا ہے۔ یاری ہر عاجز آمد ذکر دست، ہاتھ کا ذکر ہر عاجز کی مدد کرنا ہے۔ ذکر پاکیزہ زیارت کردن است، پیروں کا ذکر رشتہ داروں کی زیارت کرنا ہے۔ استماع قول رحمہ ذکر گوش، کانوں کا ذکر اللہ کی باتوں کو سننا ہے۔ تا توانی روز و شب در ذکر کوش، جہاں تک تجھ سے ہو سکے دن رات ذکر کرنے کی کوشش کر۔ اشتیاق حق بود ذکر دلت، دل کا ذکر اللہ سے لو لگانا ہے۔ کوش تائیں ذکر گردد حاصلت، کوشش کر ایسا ذکر تجھ کو حاصل ہو جائے۔ اشتیاق حق بود ذکر ہوگی خواندن قرآن بود ذکر لساں، زبان کا ذکر قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ہر کرا این نیست ہست از مفلساں، جس میں یہ بات نہیں ہے وہ مفلسوں میں سے ہے۔ شکر نعمتہ حق می کن مدام، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تا کند حق بر تو نعمتہ تمام، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بے حساب نعمتیں بخشے۔ حمد خالق بر زباں دار اے پسر، اے لڑکے اللہ کی حمد زبان، اے لڑکے اللہ کی حمد زبان پہ رکھ۔ حمد خالق بر زباں دار اے پسر، اے لڑکے اللہ کی حمد زبان پر رکھ۔ عمر تا برباد نہ دہی سر بسر، تاکہ تیری عمر بیکار ضائع نہ ہو۔ لب مجنباں جز بذکر کردگار، ذکر حق کے سوا تو اپنے ہونٹ نہ ہلا۔ زاں کے پاکاں را ہمی بود است یار، کیونکہ پاکی جمع پاکا ہے۔ زاں کے پاکاں را ہمی بود است یار، کیونکہ پاک لوگوں کا یہی مشغلہ ہے۔ سعادت، تو سعادت کہتے ہیں نیک بختی کو۔ کہہ رہے ہیں 4 چیز آمد بزرگ و معتبر، نیک بختی کی 4 چیزیں علامت ہوتی ہے۔ یہ بر سعادت 4 چیز آمد دلیل، نیک بختی کی 4 چیزیں علامت ہوتی ہیں۔ شرعی ہر 4 بشنو اے خلیل، اے دوست ان چاروں کی تفصیل
سن لے۔ السعادت ہر کرا باشد نشاں، جس کسی میں سعادت کی علامت ہوتی ہے۔ باشدش تدبیر ہا با دوستاں، اس کے دوستوں کے ساتھ صلاح مشورے ہوتے ہیں۔ ہر کرا باشد سعادت رہنما، سعادت جس شخص کی رہنما ہوتی ہے۔ صبر دارد از جفائے ناسجا، وہ ظالم کی جفاؤں پر صبر کر لیتا ہے۔ ہر کرا بخت و سعادت گشت یار، بخت سعادت جس کے دوست ہوتے ہیں۔ در جہاں باشد بدشمن سازگار، اس کی دنیا میں دشمن کے ساتھ بھی موافقت ہو جاتی ہے۔ گر تو خود نارے ہوارا کشتہ، اگر تو اپنے نفس کو مار لیا ہے نہ کہ از اہل سعادت گشتہ، تو سمجھ لے کہ تو سعادت والوں میں سے ہو گیا۔